سید حافظ معین الدین قادری شاہ جی اور اپنی حاضری پیش کرتے ہیں، اور ہمارے پاس عبد اللہ نام خان بھی کافی ہیں، اور انشاءاللہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے ایمان ملا ان کے
نسبت کی وجہ سے جب نسبت ایک مقام کو کسی شخصیت کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے تو وہ نسبت اس جگہ کی شان کو، فضیلت کو بڑھا دیتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے، یہی وہ جگہ ہے مدینہ شریف، اس کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا۔ یہی جگہ تھی حضور کی نسبت سے پہلے، وہ یثرب اس کو کہا جاتا، بیماریوں کا شہر کہا جاتا تھا، لیکن نسبت حضور سے ہوئی تو ساری دنیا کو کیا، سارے جہان کو وہاں سے شفا ملنے لگی۔ نسبت ہے۔ اس رات میں بھی رب کے کچھ انوار و تجلیات ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام آپ فرماتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی حدیث مبارکہ کی اس رات کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات شعبان کی 15ویں رات کو عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ رات کو عبادت کرو، دن کو روزہ رکھو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کو جاگو، عبادت کرو، سونے کے لیے سارا سال بڑا ہے، سونے کے لیے سارا سال بڑا ہے۔ کچھ راتیں، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو خاص ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ رب تعالی، رب کریم اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر تشریف فرماتا ہے، تشریف لاتا ہے، آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے۔ وہاں سے رب کی رحمت بندے کو آوازیں لگاتی ہے۔ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک رب کی رحمت بندے کو آوازیں لگا رہی ہے۔ رب کی رحمت بندے کو آوازیں لگاتی ہے، اے میرے بندو، کوئی ہے جو مجھ سے کچھ مانگے، کوئی ہے مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والا، کوئی ہے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں؟ کوئی ہے مجھ سے رزق کا متلاشی، رزق طلب کرنے والا، میں اسے رزق عطا کروں؟ ہے کوئی پریشان ہے، پریشانیوں کا مداوا چاہنے والا، میں اس کی پریشانیوں کو دور کروں؟ ساری رات رب کی رحمت کی آوازیں لگاتی ہے، ساری رات کوئی گناہوں کی مغفرت طلب کرے، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ کتنا رحیم ہے وہ رب، کتنا رحیم ہے۔ کتنے گناہ ہم کرتے ہیں، کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں ہم۔ حضرت داؤد علیہ السلام، آپ کی قوم، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی قوم کو منع کرو کہ ہفتے والے دن مچھلی نہ پکڑا کرے، ہفتے والے دن مچھلی نہ پکڑا کرے۔ قوم نے نہیں مانی بات۔ ہفتہ اس قوم کے لیے برکت والا دن تھا، عظمت والا دن تھا، جس طرح امت محمدیہ کے لیے جمعۃ المبارک ہے، اس امت کے لیے ہفتہ تھا، یہودیوں کے لیے ہفتہ۔ تو آپ نے منع کیا، اللہ کے حکم، اللہ کا حکم سنایا، وہ باز نہ آئے۔ انہوں نے پھر ہیلا کر کے پھر ہفتے کو مچھلیاں پکڑنا شروع کر دیا۔ رب تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، کچھ کو خنزیر بنا دیا، کچھ کو بندر بنا دیا۔ کتنی ایک نافرمانی کی تھی، اور ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اپنے رب کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ ہمارے چہرے نہیں بگڑتے، اور جتنے ہمارے گناہ ہیں، ہمارے چہرے تو دور کی بات ہے، ہمارا یہ زمین ہم اس پر چلیں تو یہ ہمیں چلنے لگے۔ اتنا
اتنے ہمارے گناہ ہیں، سارا سال ساری زندگی سارا دن گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، پھر بھی ہمارے چہرے نہیں بگڑتے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک گناہ کیا تھا، رب نے خنزیر و بندہ بنا دیا۔ ادھر امت محمدیہ ہے کہ گناہ میں سال در سال گزار دیتے، چہرے نہیں بگڑتے۔ کیوں نہیں بگڑتے؟ رب کا فرمان ہے، یہ حضور کا صدقہ ہے، صرف حضور کا یہ صدقہ ہے۔ رب نے فرمایا قرآن پاک میں، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب جب تک آپ اس دن میں موجود ہیں میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میں کیسے عذاب دوں ان کو؟ اے محبوب ان میں تو آپ موجود ہیں۔ یہ سب حضور کا صدقہ ہے کہ آج ہمارے چہرے نہیں بگڑتے۔ تو حدیث مبارکہ کی طرف آتے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نصف شعبان 15 شعبان کی رات کو رب تعالیٰ آسمانی دنیا پر تشریف فرماتا ہے اپنی شایان شان کے مطابق، جس طرح اس کی شان ہے۔ ساری رات طلوع غروب افلاک سے لے کر طلوع فجر تک رب کی رحمت پر ڈوبا آوازیں لگا، او میرے بندو لوٹ آؤ میری طرف، میں بڑا غفور ہوں، بڑا رحیم ہوں، مجھ سے معافی طلب کرو میں معاف کر دوں گا۔ اور رب فرماتا ہے، اے میرے بندے وہ تیرے گناہ کتنے ہیں؟ زمین سے آسمان تک ہے، وہ اگر اتنے بھی ہیں تو کیا میری رحمت سے نہیں ہے؟ وہ رب ہے، وہ رب 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ اور بچہ 1000 گناہ کر کے گھر آئے نا تو پھر بھی 1000 کچھ کر کے آئے نا پھر بھی ماں معاف کر دیں گی، وہ ایک ماں ہے۔ اور جو 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے محبت پیار کرنے والا ہے، اگر اس کی بارگاہ میں ہم لوٹ آئیں گے تو کیا وہ ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ اور گناہگار بندہ وہ جب ایک دفعہ رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، میں نے گناہوں میں زندگی گزاری ہے، وہ سر اٹھاتا ہے رب اسے معاف فرما دے۔ جلدی ہے موت آئی پہلوان بھی جلدی ہے، خوبصورت نوجوان بھی جلدی ہے، کر لے توبہ کر لے توبہ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، ورنہ قبر کی سزا ہے بہت کڑی۔ سزا کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی ہے۔ ایک حدیث وعید کا مفہوم ہے کہ بے نمازی جب قبر میں جائے گا، علامہ ذہبی علیہ رحمہ نے حدیث پاک کتاب القبائر میں نقل فرمایا، بے نمازی قبر میں جائے گا، ایک بہت بڑا سانپ اس پہ مسلط کیا جائے گا، وہ للکار کے کہے گا، اے فلاں بن فلاں اٹھ تیار ہو جا، جو تو فجر کی نماز میں پڑھا کرتا تھا، فجر سے لے کر فجر کا وقت ختم ہونے تک یہ ڈنگ مارتا، ظہر کی نماز نہ پڑھنے پہ ظہر سے لے کے عصر تک تجھے ڈنگ مارتا رہوں، عصر کی نماز نہ پڑھنے پہ عصر سے لے کے مغرب تک تجھے ڈنگ مارتا رہوں، اور مغرب کی نماز نہ پڑھنے پہ مغرب سے لے کے عشاء تک تجھے ڈنگ مارتا رہوں، اور عشاء کی نماز جسے بوجھ محسوس کرتے ہیں، الا ماشاءاللہ کچھ لوگ ایمان والا بوجھ محسوس کرتا، وہ عبادت میں لذت محسوس کرتا ہے، یہ اور ہے جو بوجھ محسوس کرتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو نماز کو اتنا ہلکا جان لیتے ہیں، دائرہ اسلام سے خالی ہو جاتے ہیں، علماء کرام کی موجودگی ہے، اللہ معاف فرمائے، مذاق اڑاتے ہیں، استغفر اللہ، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں، شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں،
اور بعض اوقات ایسی تسلیم ہو جاتی ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، اسلام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اگر نکاح والے تو نکاح سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، پتہ تک نہیں رہتا انہیں۔ استغفر اللہ۔ ایمان والا عبادت میں لذت محسوس کرتا ہے، وہ کہتا ہے میری سب سے بڑی تو یہی خوراک ہے، میری سب سے بڑی لذت تو یہی ہے، میری سب سے بڑی ملاقات رب سے تو یہی ہے نماز۔ اللہ اکبر، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ اور ایمان والا ایک نماز کی حفاظت کرتا ہے، بلکہ وہ حفاظت اس انداز میں کرتا ہے، اذان ہو جائے سبھی کام چھوٹ جاتے ہیں، بس یاد آتی ہے تو رب کی یاد آتی ہے، رب سے ملاقات کی یاد آتی ہے۔ ایک تاجر کے متعلق آتا ہے کہ بعد سال لوگوں نے دیکھا کہ وہ جنت میں خوش و خرم ہے، ٹہل رہا ہے۔ پوچھا آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیسے ہوا؟ کہتا رب نے مجھے بخش دیا اس بنا پہ، ایک دن جمعہ کی اذان ہو رہی تھی اور میں تیل تول رہا تھا، جو ہی اذان ہوئی میں نے اس کام کو وہیں پہ چھوڑ دیا اور دوڑتا ہوا رب کی بارگاہ میں چلا گیا۔ بس میرا عمل وہ ایسا رب کو پسند آیا کہ میری بخشش فرما دی۔ جو نہ اذان سن کر کام چھوڑ دیتے ہیں نا، ان کی بخشش ہو جاتی ہے اس انداز میں، اس انداز میں۔ تو وہ حدیث وعید کہ وہ للکار کا کہتا ہے سانپ جو عشاء کی نماز نہ پڑھا کرتا تھا، مجھے حکم ہے کہ عشاء سے لے کر عشاء کا وقت ختم ہونے تک تجھے ڈنگ مارتا رہوں۔ روایت میں آتا ہے ایک ڈنگ مارے گا 70 گز مردہ زمین کے اندر دس جائے گا۔ جسم والے کس طرح وہ برداشت کر پائے گا؟ اتنے سخت ڈنگ، ایک ڈنگ لگے 70 گز مردہ زمین کے اندر دس جائے، وہ قہر ہوگا، وہ بجلی کی ایک لہر ہوگی اس ڈنگ میں۔ اب جب 70 گز مردہ زمین کے اندر دھس جائے گا، ترس کھائے گا، لمبے لمبے ڈاخنوں سے زمین کو خریدے گا، باہر نکالے گا، تعداد پوری کرے گا، گنتی پوری کرے گا، گنتی پوری کرے گا۔ اور آج اذانیں بھی سنے، اللہ کریم نے ہمیں سننے کی طاقت بھی دی ہو، آنکھیں بھی دی ہو، چلنے کی طاقت بھی دی ہو، سب کچھ اللہ کریم نے دیا ہو، اور پھر ہم اس کے حضور نہ جھکے، اس کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو۔ کیسے ہم اسے پالیں، کیسے اس کے بندے؟ ایمان والو، آخرت کی فکر کر لو، آخرت کی فکر کر لو۔ یہ زندگی مختصر ہے، نہ جانے کب یہ سانپ سے ختم ہو جائے، کب ہم اپنی نیند سو جائے، اپنی نیند سو جائے۔ ایک تاجر کے متعلق آتا ہے، بڑا سخی تھا، بہت سخاوت کیا کرتا تھا، اس کی سخاوت مشہور تھی، لیکن نماز نہیں پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا، کہتے ہیں میری آنکھ لگی، میدان محشر کا منظر برپا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، لوگوں کو لایا جا رہا ہے میزان پہ، اللہ کی بارگاہ میں لایا جا رہا ہے۔ مجھے جب لایا جاتا ہے، رب تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں اس بندے کو پکڑو اور جہنم کی آگ میں ڈال دو۔
میں کہتا ہوں اللہ میں تو سخاوت کرتا رہا، میں تو بہت بڑا سخی بنا رہا، میں تو سب کچھ کرتا تھا لیکن نماز نہ پڑھتا تھا، نماز نہ پڑھتا تھا، وہ میری بڑی نیکی چھوڑ دی تھی تو نے، تیری سخاوت ہمیں قبول نہیں۔ کہتے جو ہی مجھے فرشتے پکڑتے ہیں جہنم میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے، اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں، اے اللہ آج کے بعد سب کچھ رہ جائے گا لیکن نماز نہ رہے گی، نماز نہ رہے گی، نماز نہ رہے گی۔ آئیے میں اور آپ آج سی عزم کر لیں، آج کی رات سب کچھ رہ جائے نماز نہ رہے، کیونکہ ہم تو اس مولا کائنات کے ماننے والے ہیں، ان مولا کائنات کے ماننے والے ہیں، ان کا نعرہ جپنے والے ہیں، مشکل کشاں کو ماننے والے ہیں، جن کی ایک نماز عصر کی نماز خدمت مصطفیٰ میں رہ جاتی ہے، دنیا کے کاموں میں رہتی نہیں، کاروبار میں رہتی نہیں، خدمت مصطفیٰ میں رہتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آئے، آرام میں خلل نہ آئے، سورج ڈوب جاتا ہے، آنکھیں ایسی نم ہو جاتی ہیں، نماز کی محبت بے قرار کر جاتی ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں۔ ہم تو علی مولا کو ماننے والے ہیں، کہیں پہ نماز میں تاخیر ہو جائے اشک جاری ہو جاتی ہے، رو کے اللہ کے حضور عرضیاں پیش کرتے، مالک کرم فرما دے قضا تو پڑھ لیں گے ادا کیوں نہ ہو سکی، ادا کیوں نہ ہو سکی، کاش مولا کائنات کے ماننے والوں کے دلوں میں یہ بات اتر جائے، ہم اس علی کو ماننے والے ہیں جو قضا کی عادت رکھتے نہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرماتے ہیں، پہلے بھی توجہ تھی، پہلے بھی توجہ تھی، یہ ایمان کی بات تھی یا امتحان کی بات تھی یا محبت کی بات تھی، یہ وہی جانے، یہ وہی جانے، یہ وہی جانے، کیونکہ نبی سوتے تو ہیں، آنکھ تو بند ہوتی ہے، دل جاگ رہا ہوتا ہے، اگر دل جاگ رہا ہو، دل جاگ رہا ہو تو پھر تو فوری کہہ دیتے، لیکن یہ امتحان تھا، حقیقت بھی یہی ہے، آپ کا دل جاگ رہا تھا، خدا کی عزت کی قسم ہمارے جاگنے سے بہتر نبی کا سونا ہے، ہمارے جاگنے سے کئی درجے بہتر نبی کا سونا ہے، بلکہ خدا کی عزت کی قسم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی اس وقت بھی ہمیں جان رہے ہیں، پہچان بھی رہے ہیں، بلکہ دلوں کے حال سے بھی واقف ہیں۔ کون آج سرہوٹا شریف کی جامع مسجد غوث اعظم میں آ کے بیٹھا ہے، کس نیت کے ساتھ آیا ہے، کیا محبتیں لے کے میرے در پہ آیا ہے، میری آل کے در پہ آیا ہے، کہاں ہے عرش معلا، حضور جانتے ہیں، حضور خدا کی عزت کی قسم وہ دلوں کی بولیاں بھی جانتے ہیں،
دلوں کی بولیوں سے بھی واقف ہیں، کیونکہ وہ ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ امتحان لیا جا رہا تھا مولا کائنات